شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا۔ اس وقت میں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں مومن آباد ٹاؤن میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم، یہاں کے پیپلز پارٹی کے مختلف عہدیدار، پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی کاؤنسل کے اندر ڈپٹی پارلیمانی لیڈران، یہاں کے ٹاؤن چیئرمین اور خواتین و حضرات، بچے بچیاں، السلام علیکم۔ آج کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں تمام لوگوں کو مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری ثقافت، ہمارا کلچر ہماری شان ہے، اور ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے مہاجر ہی ہیں۔ کوئی کسی شہر سے چھوڑ کے آیا ہے، کوئی کسی صوبے کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی کہیں اور سے آیا ہے، اور اصل زندگی تو کہیں اور کی ہے۔ تو اس حوالے سے کہیں نہ کہیں ہم سب مہاجر ہیں۔ تو میں تمام لوگوں کو مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں اس علاقے میں موجود ہوں جہاں پر اردو بولنے والا بھی ہے، پشتو بولنے والا بھی ہے، سندھی بولنے والا بھی ہے، ہند کو بولنے والا بھی ہے، مختلف زبان، رنگ، نسل کے لوگ اس جگہ مومن آباد ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ تو دلی طور پر میں بڑا خوش فیل کر رہا ہوں کہ میں آج آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں، اور آپ کے ساتھ وہ وعدہ جو میرے پارٹی کے چیئرمین نے تمام کراچی والوں کے ساتھ کیا تھا، اس وعدے کی تکمیل کے حوالے سے جو جستجو ہے ہماری، اس کے حوالے سے آپ کو تفصیلات بتانا۔ میں یہاں پر موجود ہوں 12 کروڑ روپے سے اوپر لاگت کی ایک نئی ترقیاتی اسکیم کے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے اس وقت کام چل رہا ہے، اور 3 یوسیاں ہماری موجود ہیں، یوسی 2، یوسی 3، یوسی 4، یوسی 5 مومن آباد ٹاؤن کی۔ مومن آباد کی ماشاءاللہ ٹاؤن چیئرمین بھی اسی علاقے سے منتخب ہو کے آئے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ آج صرف یہاں پیپلز پارٹی کے لوگ موجود نہیں ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے بھی جو ہمارے ٹاؤن چیئرمین ہیں، پی ٹی آئی کے جو ہمارے یوسی کے چیئرمین ہیں یہاں، وہ بھی موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی والے بھی موجود ہیں، اور ہم سب ایک پوائنٹ پہ متحد ہیں کہ ہم سب کو کس طریقے سے اپنے علاقے کی عوام کی خدمت کرنی ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو مجھے یہ میرا بھائی یہاں پر موجود ہے، اس نے یہ مقدمہ رکھا، اس نے ہمیں آ کے بتایا کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو یہ مشکلات ہیں۔ میں علی احمد جان صاحب کو پنڈال میں آنے پر مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور ان کو گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں اپنی خوبصورت سفید ٹوپی میں، سفید شلوار قمیض میں۔ علی احمد جان صاحب جو کہ ماضی میں اس ڈسٹرکٹ کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں اور اس وقت ایم پی ہیں، تو ذرا تالیوں کے ساتھ ان کا سواگت کریں۔ علی جان، علی جان، علی جان، علی جان، علی جان، علی جان۔ یہ جان کی خاص بات ہوتی ہے، ہر چیز پہ لگ جاتی ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب ملک صاحب ہمارے پاس آتے ہیں، صدیق اکبر صاحب ہمارے پاس آتے ہیں، علی بھائی ہمارے پاس آتے ہیں، لیاقت اشکانی ماضی میں یہاں کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھا، ستی صاحب ہمارے پاس آتے ہیں، صدیق اکبر صاحب ساتھ آتے ہیں، ممتاز تنوری صاحب تو میرے پاس ہی پائے جاتے ہیں۔ تو وہ ہمیشہ علاقے کی عوام کا مقدمہ لڑتے ہیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے جو وعدے کیے ان وعدوں کو ہمیں پورا کرنا ہے، وعدوں کو وفا کرنا ہے۔ تو آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی وعدہ کر کے جائیں۔ آج یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وعدے کیے تھے اس کا کام کی شروعات کی جا چکی ہے، اور کام آپ کو ماشاءاللہ الحمدللہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں میڈیا کے توسط سے ان منافقین کو بتانا چاہوں گا جو ہمیشہ
باتیں تو بہت کرتے ہیں, پریس کانفرنس تو بہت کرتے ہیں, لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ٹینٹا فش ہوتے ہیں. تو ان منافقین کی شامت آئی بھی ہے, بیکاز میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب منافقت کو برداشت شہر میں تو نہیں کروں گا. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ منافقت سے پاک کراچی ہو تو ذرا مجھے بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں؟ بالکل چاہتے ہیں. آپ لوگ چاہتے ہیں منافقت نہ ہو, آپ لوگ چاہتے ہیں کام ہو, وعدوں کو وفا کیا جائے, تو ہم کراچی والے انشاءاللہ مل بیٹھ کر مسائل کو حل کریں گے. تو آج یہاں پر اگر ہم آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام سٹارٹ ہونے سے پہلے سیوریج کی لائن کی ریپلیسمنٹ کا کام ہوا, سائڈوں پر کرب بلاک لگے, اور اب 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ پیور بلاک لگنا شروع ہو گئے. جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں پر بھی پیور لگا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے کہا کہ یہ ہمارا وعدہ تھا لوگوں کے ساتھ کہ ان وعدوں کو وفا کرنا ہے. اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آغاز ہے. اس وقت ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ہر پی ایس میں ہماری تنظیم کی بدولت, ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کی بدولت, ایم این اے تو ہمارا نہیں ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں, ایم پی ہمارا ایک یہ شہر ہے. جب ابھی تو کسی کی جان کی شامت بھی آئی ہے نا, ابھی تو منافقین جو ہے نا ان کی شامت آئی ہوئی ہے. اور اس کی ایک خاص بات ہے علی بھائی کی, اس نے ان کی شامت آج نہیں, آج سے کئی سال پہلے سٹارٹ کی تھی, جس کی وجہ سے اس ڈسٹرکٹ سے تو منافقین کا تقریباً صفایا پاکستان پیپلز پارٹی نے کر دیا تھا. تو انشاءاللہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کے جتنے مسائل ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, آپ کے جو نمائندے آپ نے الیکٹ کر کے بھیجے ہیں, آپ کے نمائندے جو آپ میں سے ہیں, ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کے اراکین ہیں, وہ جب ہم سے گفتگو کرتے ہیں, جب بات کرتے ہیں, آپ کا مقدمہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ اس بہادری کے ساتھ, اس جرت کے ساتھ اور اس طاقت کے ساتھ رکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. اور یہ میری کمٹمنٹ ہے آپ کو کہ انشاءاللہ اس سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے. اس سال انشاءاللہ بلدیہ عظمیٰ کراچی 30 ارب روپے کراچی شہر کے اندر لگانے جا رہی ہے تاکہ آپ کی گلی محلوں کے مسائل حل ہو سکے, آپ کی سڑکیں ٹھیک ہو سکیں. منافقین یہ کام نہیں کریں گے, کوئی اور یہ کام نہیں کرے گا. اگر کام کرے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جیالے انشاءاللہ کام کر کے دکھائیں گے. نعرے بھٹو نعرے بلاول, جیے بھٹو جیے بلاول, نعرے بھٹو نعرے بلاول, جیے بھٹو جیے بلاول. انشاءاللہ علی بھائی ایک اور اچھی خبر دیتا ہوں, میٹرو ریل کی سڑک بھی انشاءاللہ 7 یا 8 جنوری تک انشاءاللہ بننی شروع ہو جائے گی. یہ پیچھے ممتاز کنولی اور جمہور کروان کھڑے ہیں, یہ بتائیں گے کہ مومن آباد کے لیے پمپنگ اسٹیشن اور منگو پیر کے لیے پمپنگ اسٹیشن بھی میں نے منظور کر دیا ہے. یہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا ہب ڈیم سے نئی لائن کے کام کو مکمل کرنے کا, اس کے بارے میں بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نہر ٹوٹ گئی. یہ میرا بھائی گیا وہاں پہ دکھایا, ٹوٹی ہوئی نہر ایسی تھی کہ پانی بہہ رہا تھا ماشاءاللہ. ہاں, نظر ان کو نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ منافق ہیں. منافق سے آپ کبھی حق اور سچ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور یہ چڑ ہے ان کی, خدا کی قسم اتنا منافقت کی بات کروں گا میں کہ ان کو لگ پتا جائے گا کہ منافقت کا انجام کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے 1 مہینے میں جو دوسری کنال کی ہب کی اس کا کام بھی مکمل ہو جائے گا. ہب کا پمپنگ اسٹیشن کا جو ریزروائر ہے اس کی ڈی سلٹنگ کا کام بھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ مزید پانی وہاں پر آ جائے. جو مشینری پمپس نئے لگانے کی ضرورت ہے اس کو امپورٹ کرنے کا آرڈر دے دیا ہے, وہ بھی آ جائیں گے تاکہ اضافی پانی کراچی میں آ سکے اور آپ کے گلی محلوں کے اندر پانی آپ کو مل سکے. میں اس کے بعد
یہاں سے ابھی آنے سے پہلے میں اورنگی کی طرف گیا تھا جہاں اجتماع ہو رہا ہے تبلیغی جماعت کا. وہاں جو کام کرنے کی ضرورت تھی اس کا جائزہ لیا, جو احکامات جاری کرنے کی ضرورت تھی وہ جائزہ لیا. ابھی یہاں آپ کے سامنے موجود. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا پانی کا مسئلہ جو ہم نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کر حل کیا ہے, میں وہاں جا رہا ہوں. اسد امان صاحب میرا وہاں ویٹ کر رہے ہیں, جو کہ اگین مومن آباد کے لوگوں کو ایک بڑا پانی کا مسئلہ تھا, وہ بھی اس پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے آپ کو حل کر کے دیا ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شہر ہمارا ہے, میرا نہیں, ہمارا ہے. یہ شہر ہم سب کا ہے اور انشاءاللہ مل کر کام کریں گے, ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے, اس شہر کے نظام کو مضبوط کریں گے تاکہ منافقت دم توڑ سکے, تاکہ منافقین کو پتہ چل سکے کہ باتیں کراچی کو نہیں چاہیے, کراچی کو کام چاہیے. اور اگر کام ملے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر کے تحت ملے گا. اور یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ اورنگی ہو, منگو پیر ہو, مومن آباد ہو, ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر آپ کا ہر کام ہمارے سر آنکھوں پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے, غمی خوشی میں ساتھ رہیں گے, ہر وقت ساتھ رہیں گے اور آپ کے تمام مسائل کو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی حل کر کے دے گی. اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت اس شہر کو ہم منافقت سے پاک کرنے میں کامیاب ہو پائیں, ہم اس شہر کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو پائے, اس صوبے کی خدمت میں کرنے میں کامیاب ہو پائے اور پاکستان کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو پائے. میرے ساتھ بولیے پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. جیے بھٹو جیے عوام, جیے بھٹو جیے عوام. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اسی طریقے سے کام کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ. بتائیں سر. اور بھی احتجاج کے بہت سارے طریقے کار ہو سکتے ہیں, سندھ کے لوگ اس میں ناراض ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ طریقے کار بہت سارے احتجاج کے آپ کے خلاف کر رہے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب لاڑکانہ جاتے ہیں, حالہ جاتے ہیں, دادو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اجرک اساتی شان. اتنے منافق ہیں کہ جب وہاں سے واپس کراچی آتے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو کیا میں گدھوں پہ ان کی تصویر لگا دوں؟ لگا دوں؟ یہ تفریق, یہ تضاد, یہ دشمنیاں کب تک تعصب کی بھیٹ چڑھائیں گے آپ؟ کب تک؟ یہ بتایا بھی صدیق اکبر صاحب نے بڑی اچھی بات کہ جماعت اسلامی کے امیر تھے سراج الحق صاحب اور رکشوں پہ یہ لگے ہوئے تھے. ایسے لوگ ہیں لوگ. تو میں تو بڑا واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سڑک کو بلاک کر کے اگر آپ کراچی والوں کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو تو کراچی والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا کام مسئلہ حل کرنا نہیں ہے, مسئلے کو کریٹ کرنا ہے. یعنی کہ حل صرف جماعت اسلامی نہیں, جماعت اسلامی کو حل 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 بڑا. یہ منیم ظفر صاحب جو ہے نا تعصب کا کارڈ کھیلنا چھوڑ دیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں تعصب کا کارڈ کھیلنا چھوڑ دیں. یہ پیپلز پارٹی کی سربراہی میں, اس اجرک کی سربراہی میں اس کراچی کے اندر بلا تفریق کام کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو کام کر کے دکھائیں گے. یہ ہم سب کا شہر ہے, یہ جماعتیوں کا شہر نہیں ہے, سوری منافقین کا شہر نہیں ہے. تو منافقت کو انشاءاللہ ریجیکٹ کریں گے, بھرپور طریقے سے کریں. کوئی بولے نہ بولے, آپ کا بھائی ضرور بولے گا کہ منافقت مکھے نہ کھپے, اساں کے نہ کھپے. ہمیں منافقت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں شائستگی کی ضرورت ہے, ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے, ہمیں سچائی کی ضرورت ہے, ہمیں دیانت کی ضرورت ہے. ہمیں یہ مگرمچھ کے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کام کی ضرورت ہے. کام کر کے دکھاؤ تو پتہ چلے گا. باتیں کرنے سے, پریس کانفرنس سے کچھ نہیں ہوتا. قدم بڑھاؤ میئر کراچی, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ میئر کراچی, ہم تمہارے ساتھ ہیں. میئر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو اپنا نام بھی تبدیل کر لینا چاہیے, کیونکہ
देख रहे हैं जो एक्टिविटीज चल रही हैं आपके सामने है, इस्लामी तालीमात घर में भी नहीं दिखाई दे यार मुनाफिकत मैं बता रहा हूँ ना, मुनाफिकत के वो सेनेटर साहब जब फलस्तीन गए तो डिसोन कर चुके थे उनको, लेकिन जब उन्होंने झंडा गाड़ लिया और दुनिया भर में मशहूर हो गए। सेनेटर साहब क्या नाम था उनका? मुश्ताक साहब। जब उन्होंने मुसलमानों की, फलस्तीन की आवाम के लिए हक का नारा बुलंद किया तो फिर तो आगे के भाई हमारा आदमी है, हमारा आदमी है। आखिर में उस आदमी को, शरीफ आदमी को मजबूरन कहना पड़ा कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये भूल हो गए यार। तो मुनाफिकत, मैं कहता हूँ सच्चे हो जाओ, सच्चे हो जाओ और कुछ नहीं। ये जो हमारे यहाँ है ना, हाथ में तस्बीह रख के, टोपी पहन के किसी को टोपियां पहनाते हो, हाँ, ये नहीं होनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, ये मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते इसीलिए कि मैं लगी लिपटी बात नहीं करता। मैं धड़ल्ले से मुंह पे कहता हूँ तुम लोग मुनाफिक हो, सिंध गवर्नमेंट से क्लिक के पैसे लेते हो, तख्ती अपनी लगाते हो, कहते हो सिंध गवर्नमेंट हमारी मदद नहीं करती, अरबों रुपए हमसे ओजीटी शेयर लेते हो और फिर कहते हो पैसे नहीं मिलते। अरबों रुपए रोड कटिंग के ले लिए, कहते हो हमारे पास तो पैसे नहीं है, अकाउंट में पैसे रखे में, सूद तो हराम है ना भाई। हाँ, तो मैं कहता हूँ भाई, काम करोगे तो लोगों के दिलों पे तस्वीर आएगी, और काम नहीं करोगे ना तो 1000 रुपए देके रिक्शाओं पे तस्वीर लगानी पड़ेगी। तो दिलों पे काम करो, मेहनत करो, हसद ना करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई करम करेगा आप पे, लेकिन उसके लिए आपको मुनाफिकत को छोड़ना पड़ेगा। जब मुनाफिकत छोड़ दोगे तो फिर काम हो जाएगा जमाते मुनाफिकत का। मुझे मेरे दोस्त किसी कह रहे काफी हो गया यार, बस अब मुनाफिकों को, हाँ, उनको जू नहीं रेंगेंगे जू। उनको जब तक हम एक्सपोज नहीं करेंगे ना, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी गलत बयानी, तुम्हारा तासुब से शहर का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, तब तक वो बाज नहीं आएंगे। तो इंशाअल्लाह हम तो ये काम करते रहेंगे। बाकी मैं एक बार फिर ये कहना चाहूँगा, कल से जो हज़ारों की तादाद में हमारे तबलीगी जमात के दोस्त इज्तिमागाह आएंगे, हमारी इंतजामिया उनको वेलकम भी करेगी, उनको लुक आफ्टर भी करेगी इंशाअल्लाह। और हमारे टाउन चेयरमैन वगैरह, हमारे मुख्तलिफ इंतजामिया के जो लोग हैं, उन तमाम चीज़ों में उनको खुशामदीद भी करेंगे, उनको लुक आफ्टर करेंगे। मैं आखिर में, मेरा भाई मुझे कह रहा है, देखो ये अच्छा ही चीज़ होती है कि अपना क्रेडिट भी किसी और को दे दो। हाँ, एक वो मुनाफिक है जो हर क्रेडिट को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। और ये मेरा यूसी चेयरमैन कहता है कि सर उमर ने बड़ा काम किया है, उमर को शाबाश दीजिए, उमर को अप्रिशिएट करे। अमीर शाह ने बड़ा काम किया है, उसको भी अप्रिशिएट किए। तो उमर, लव यू यार, अमीर शाह लव यू। इसी तरह काम करते रहो, पीपल्स पार्टी का नाम बुलंद करो, आवाम की खिदमत करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा, मैं भी आपकी मदद करूँ। लव यू।